اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المعروف من غیر رؤیا والخالق من غیر رویہ والصلاة والسلام علی من اختارہ اللہ من شجرۃ الانبیاء ومشکاۃ الضیاء وزوایۃ العلیاء وسرۃ البطحاء ومصابیح الظلماء وینابیع الحکمہ ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین لعنت اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم وغاصب حقوقہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی محکم کتاب المجید وفرقان الحمید وقولہ الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم درود پڑھیے محمد والا مومنین اکرام، پروردگار آپ کی اس پرصداری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جو بے روزگار ہیں در زہرا سے بٹنے والے رزق واسطہ انہیں روزی روزگار عطا فرما۔ جو صاحب روزگار ہے ان کے روزگار کو ترقی اور استحکام عطا فرما۔ جو بے اولاد ہیں خصوصاً ہمارے سمر شاہ، اللہ ان کو اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کرے۔ جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک و فرما بردار بنائے۔ ہمارے بچوں کو تعلیمی کامیابیاں عطا فرمائے۔ ہمیں شیعہ مومن بچیاں، مومنہ بچیاں جن کی شادی نہیں ہوئی، پروردگار انہیں جلد از جلد اپنے اپنے گھروں کا کر دے۔ مقروضوں کا قرض غیب سے ادا فرما۔ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ کراچی میں جو سیلاب کی آفت آئی ہوئی ہے، پروردگار اس سے تمام مومنین کو نجات عطا فرما۔ دنیا میں جہاں جہاں آل محمد کے دشمن ہیں انہیں نیست و نابود کر۔ دنیا میں جہاں جہاں آل محمد کے چاہنے والے ہیں انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ پاکستان کو سلامتی، امن اور استحکام عطا فرما۔ ہمارے امام کا ظہور فرما۔ ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ذرا ایک درود پڑھیے بلند ترین محمد و آل محمد۔ مومنین صد احترام، آپ کی ہمیشہ کی طرح خوبصورت شاداب سماعتیں اور خصوصاً میرے جوان بچوں نے جس طرح ساتھ دیا، تو یہ آپ کی وجہ سے میں نے مجلس پڑھ سکا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی محبتوں کو آل محمد کے ساتھ اور ولایت محمد و آل محمد کو آپ کے خون میں اسی طرح جاری و ساری رکھے۔ پر یہ دعا کیا کرو، جئیں تو 14 کے لیے، مرے تو 14 کے لیے۔ یاسین اور آل یاسین پر ہماری گفتگو تھی۔ اللہ نے نبیوں کو سلام کیا مگر قرآن میں کسی کی آل کو سلام نہیں کیا، مگر جب یاسین کی باری آئی تو اللہ نے پوری آل یاسین کو سلام کیا۔ سلام علی الیاسین، آل یاسین کو سلام۔ مامون کا دربار ہے، آپ کے 8ویں امام تشریف لاتے ہیں۔ 2000 علماء کا مجمع ہے، ہر فرقے کا، ہر قوم کا عالم موجود ہے۔ عیسائی عالم بھی موجود ہے، یہودی عالم بھی موجود ہے۔ میرے امام فرماتے سنو، اللہ نے نبیوں کو سلام کیا، سلام علی نوح فی العالمین کہہ کے رک گیا۔ نوح کو سلام کیا،
آل نوح کو سلام نہیں کیا، سلام علی ابراہیم کہہ کے رک گیا، سلام علی موسیٰ و ہارون کہہ کے رک گیا، موسیٰ اور ہارون کو سلام کیا، موسیٰ اور ہارون کی آل کو سلام نہیں کیا۔ مولا کہتے ہیں جب ہماری باری آئی، جب ہماری باری آئی تو اللہ نے صرف یاسین کو سلام نہیں کیا، پورے خاندان کو سلام کیا، اور آل یاسین کو سلام کر کے قیامت تک کے لیے بتا دیا کہ علیہ السلام اور ہوتے ہیں، رضی اللہ اور ہوتے ہیں۔ آل یاسین کو سلام، آل یاسین کو سلام، اللہ سلام کرتا ہے۔ کون ہے یاسین جن کی آل کو اللہ نے سلام کیا؟ یا الف سین یہ نون، یہ الف سین یہ نون 5 حرف ہے۔ اللہ اشارے دیتا ہے، اللہ اشارے دیتا ہے تاکہ جو نجات پانا چاہتے ہیں وہ اشارے سمجھے۔ اللہ کے اشارے ہی وہی سمجھتا ہے جو در آل محمد پہ بیٹھا ہوتا ہے۔ اللہ نہیں چاہتا ہر نااہل سمجھے۔ اللہ نے اشارے دیے، یا الف سین یا نون، اس 5 حرف ہے، ان 5 حرف میں 4 لکھے جاتے ہیں۔ یاسین جو لکھتے ہیں نا قرآن میں، اس میں الف نہیں لکھتے، 4 لکھے جاتے ہیں، ایک چھپا ہوا رہتا ہے۔ اللہ کہتا ہے سمجھے اشارہ، یاسین میں 4 لکھے جاتے ہیں، یعنی 4 ظاہر ہوتے ہیں، ایک مستور ہوتا ہے۔ اب تلاش کرو کوئی ایسا سلسلہ جس میں 5 افراد ہوں، 4 ظاہر ہوں، ایک پردے میں ہو، سلسلہ بھی ایسا پاک ہو کہ ان کا ددیال بھی پاک ہو، ان کا ننیال بھی پاک ہو، ان کا سارا سلسلہ پاک ہو، سب پاک ہو۔ کوئی ایسا سلسلہ تلاش کرو، جائے میں آپ کو قیامت تک کے لیے مہلت دیتا ہوں، 5 تلاش کیجئے، 4 ظاہر، ایک پردے میں، نہیں ملے گا۔ میں نے تو تلاش کر لیا، اگر مل جائے مجھے بتائے، میں اپنے 5 چھوڑ دوں گا، اور اگر نہ ملے تو آئیے میں دکھاؤں۔ چادر کا شامیانہ لگایا، اس میں 5 کو بلایا، رسول نے اشارہ کر کے بتایا، اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ ہے میرے اہل بیت۔ یہ کیوں کہا؟ یہ کیوں کہا؟ یا اللہ یہ ہے میرے اہل بیت، یہ کہہ کے رسول بتا رہے ہیں یہ ہے، وہ نہیں ہے، یہ ہے۔ یا اللہ یہ ہے میرے اہل بیت، لحمہم لحمی ودمہم دمی، ان کا خون میرا خون، ان کا گوشت میرا گوشت۔ رسول نے کیا کہا پھر سنو، ان کا خون میرا خون، یہ نہیں کہا میرا خون ان کا خون۔ یہ نہیں کہا میرا خون ان کا خون۔ رسول جانتے تھے ٹاٹ میں مخمل کے پیوند لگانے والے بہت ہیں، یہ نہیں کہا میرا خون ان کا خون۔ تو کوئی آگے کہتا ہم بھی تو خون ہیں،
ہم بھی تو خون ہے. رسول نے کہا ان کا خون میرا خون، ان کا گوشت میرا گوشت. آپ کے چھٹے امام ایک عصا لیے کھڑے تھے، عصا امام کے قد سے بلند تھا. ایک بزرگ سامنے سے گزرے، بہت بڑے بزرگ گزرے، سامنے سے گزرے، دنیا سے نہیں گزرے. ایک بزرگ سامنے سے گزرے، انہوں نے مذاقن کہا سرکار عصا تو اپنے قد کے برابر لے لیا کرو. مسکرا کے کہا یہ عصا رسول کا ہے. جیسے ہی کہا نا یہ عصا رسول کا ہے، وہ بزرگ دوڑے آئے، عصا کو چومنا شروع کر دیا، عصا کو چومنا شروع کر دیا. امام نے مسکرا کے کہا عصا کو چومتا ہے، مجھ کو نہیں چومتا، جس کا گوشت بھی رسول کا گوشت، جس کا خون بھی رسول. جس کا خون میرا خون. رسول اکثر کہا کرتے تھے نا علی کے لیے یا علی لحموں کا لحمی دموں کا دمی، اے علی تیرا خون میرا خون ہے. یہ رسول علی کے خون کو کس کا خون کہتے ہیں؟ یہ بندے کے رگوں میں خون ہوتا کس کا ہے؟ میری رگوں میں جو خون ہے وہ میرے باپ کا ہے. انسان کی رگوں میں اس کے باپ کا خون ہوتا ہے. کہتے ہیں نا باپ دادا کا خون دوڑ رہا ہے، میری رگوں میں میرے باپ کا خون ہے، آپ کی رگوں میں آپ کے باپ کا خون ہے. رسول علی کو کہہ رہے تیرا خون، رسول علی کو کہہ رہے تیرا خون میرا خون. تو یہ علی کی رگوں میں کس کا خون ہے؟ ابو طالب کا خون ہے نا. اور علی کی رگوں میں ابو طالب کا خون ہے. تو رسول کہہ کیا رہے ابو طالب کا خون میرا خون، اور نہ کر بات ایمان ابو طالب پہ ورنہ کفر کی گڑھے میں گر جائے گا. رسول نے ابو طالب کو کہا تیرا خون، ابو طالب کا خون میرا خون. تو کیا رسول کسی کافر کے خون کو اپنا خون کہہ رہے ہیں؟ جیسے ہی رسول چاہے آ کر کہا یا فاطمہ تو انی اجدو فی بدنی زوفا، اے فاطمہ میں اپنے بدن میں زوف محسوس کر رہا ہوں. ایک ہوتا ہے بدن، ایک ہوتا ہے جسد، جسے آپ جسم بھی کہتے ہیں، جسم بھی عربی کا لفظ ہے. ایک ہوتا ہے بدن، ایک ہوتا ہے جسم. رسول نے یہ نہیں کہا میں اپنے جسم میں ذوف محسوس کر رہا ہوں، رسول نے کہا میں اپنے بدن میں ذوف محسوس کر رہا ہوں. گردن تک ہوتا ہے بدن، گردن سے لے کے نیچے پیر تک، گردن تک ہوتا ہے بدن. سر بھی شامل ہو جائے تو ہوتا ہے جسم. سر میں ہوتی ہے عقل. اگر رسول کہتے میرے جسم میں ذوف ہے، دنیا کہتی عقل میں ذوف آ گیا نا، عقل رسالت میں ذوف نہیں آتا. کہا میں اپنے بدن میں ذوف محسوس کر رہا ہوں. بی بی نے لا کر چادر اڑا دی. ابھی تو زور سے بڑی کمزوری محسوس کر رہے تھے، جیسے سیدہ کی چادر اوڑی. یا رسول اللہ آپ تو خود طبیب نفوسنا ہے، آپ تو خود طبیب ہے. ذوف بدن ہوا تھا، آپ سیدہ سے چادر مانگ رہے ہیں. کا سمجھانا تھا نا جس کی چادر شفا دے سکتی ہے وہ خود نہیں دے سکتی. کہا چادر لاؤ، چادر اوڑھی لی. بی بی نے چادر اڑا دی. اب جیسے ہی چادر اوڑھی رسول کا ذوف ختم ہو گیا. اب علی سے بھی باتیں ہو رہی ہیں. بندہ جب تھکا ہوا ہو یا بیمار ہو کہتا ہے بھئی ابھی تو میں کوئی بات نہیں کر سکتا، ابھی ذرا میں آرام کر رہا ہوں. بیماری میں، ذوف میں، تھکاوٹ میں بندہ اکیلا رہنا چاہتا ہے گا. ابھی ذوف تھا. جیسے ہی سیدہ کی چادر اوڑھی، جیسے ہی اوڑھی ذوف بدن دور ہو گیا، ختم ہو گیا. یہ ہے ماں. اور اب دیکھو بیٹا،
یہ ہے ماں. اب اس ماں کا دیکھو بیٹا حسین کی تازہ تازہ آمد ہوئی ہے. اللہ نے جبریل سے کہا لاکھوں فرشتے لے کر قافلہ لے کر جاؤ, میرے رسول کو مبارکباد دو, حسین مبارک حسین مبارک حسین مبارک. جبریل لے کر فرشتوں کا قافلہ چلے. جیسے ہی چلے ایک وادی سے گزرے, آواز آئی ہائے ہائے. جبریل اترے نیچے گہرائی میں, دیکھا فطرس فرشتہ ہے, بالوں پر اللہ نے نوچ ڈالے ہیں, درد سے کانپ رہا ہے. فطرس نے دیکھا اتنے فرشتوں کو, کہا کیا قیامت آ گئی؟ جبریل نے کہا قیامت نہیں آئی ہے, قیامت کی شان آئی ہے. قیامت کی شان آئی ہے. کہا کیا مطلب؟ کہا رسول کے گھر حسین کی آمد ہوئی ہے. پھر جبریل نے پوچھا کیا تیری سزا مکمل نہیں ہوئی؟ کہا مکمل تو نہیں ہوئی, مگر اتنی بڑی آمد ہوئی ہے, مجھے اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے لے جا. بڑے آدمی گھر میں جب خوشی ہوتی ہے تو وہ سب کو صدقے بانٹتا ہے, وہ سب کو صدقے بانٹتا ہے. ہو سکتا ہے کوئی صدقہ مجھے بھی مل جائے, مجھے بھی شفا مل جائے. اس کے فطرس کے ڈھانچے کو جبرائیل نے ہاتھوں پر اٹھایا, سرکار کے پاس آیا. باہر ابھی سرکار نے حسین کے لیے جھولا منگایا تھا. حسین اس جھولے میں ابھی لیٹے نہیں تھے. رسول کا دل ہی نہیں چاہتا تھا گود سے اتارنے کو. رسول کا دل ہی نہیں چاہتا تھا گود سے اتارنے کو. اتنے میں جبریل آئے, کہا سرکار مبارک مبارک. اللہ کہتا ہے حسین مبارک حسین مبارک. کہا تمہیں بھی مبارک, اللہ کی بھی حمد و ثنا. یہ گود میں کیا ہے؟ یہ کون سا ڈھانچہ رکھ لے کر آئے ہو؟ کہا سرکار فطرس ہے, کہہ رہا تھا مجھے بھی لے چلو, سرکار بانٹیں گے حسین کا صدقہ, شاید ہمیں بھی مل جائے. اور فرشتوں کا تو ان کے صدقے کے بغیر گزارا نہیں, تیرا گزارا کیسے ہو جائے گا؟ صدقہ مل جائے گا. تو رسول نے مسکرا کے کہا اچھا اس کے بدن کو حسین کے جھولے کی لکڑی سے مس کر دو. حسین سے نہیں, حسین سے نہیں, حسین کے جھولے کی لکڑی سے. سرکار اتنا آسرے لے کر آیا ہے, آپ ایسا کرے حسین کا ہاتھ اس کے جسم پر پھروا دے, حسین کے جسم سے اسے مس کروا دے. یہ جھولے کی لکڑی سے کیوں؟ کہا تمہارا بھلا کر رہا ہوں, عزاداروں کا بھلا کر رہا ہوں. کل جب حسین کا تابوت لے کر نکلے اور عزادار تابوت کو پکڑ کے منت مانے, مولوی کفر کے فتوے لگائے, تو کہنا جب حسین کے جھولے کی لکڑی شفا دے سکتی ہے تو کیا حسین نہیں دے سکتا؟ بی بی اب ایک جملہ کہتی ہیں فلمت تمنا جمیعاً تحت الکسا, جب ہم سارے اہل بیت کسا کے اندر مکمل ہو گئے. یہ نہیں کہا کہ جمع ہو گئے, جمع ہونا اور بات ہے, مکمل ہونا اور بات ہے. میں آپ سے کہوں کہ باغبان پورا کے جتنے مومنین ہیں وہ یہاں جمع ہو گئے, اس کا مطلب ہے جنہوں نے آنا تھا وہ آ گئے, مگر اور بھی ہوں گے جو گلی میں ہوں گے, گھروں پر ہوں گے. جمع کا مطلب ہے سب نہیں آئے. لیکن اگر میں کہوں باغبان پورا کے جتنے مومنین ہیں وہ یہاں مکمل ہو گئے, اس کا مطلب ہے اب اس مجمع کے باہر کوئی مومن موجود نہیں ہے, کوئی مومن موجود نہیں ہے. اب کوئی صاحب
बागबान पूरा की गलियों में उन्होंने देखा सारे मर्द तो मजलिस में मुकम्मल हो गए, चले गए। अब सिर्फ बेचारी खवातीन है, चलो चोरी चुकारी करे, डाके डाल लेते हैं, मर्द तो है ही नहीं घर पे। अब कोई साहब बागबान पूरा की गली में घूम रहे हैं, खवातीन ने पकड़ लिया। और हमारी खवातीन को क्या कम समझा है? पकड़ लिया, कौन हो तुम, क्यों घूम रहे हो? वो कहेगा हम भी मोमिन है, हम भी मोमिन। झूठ, मोमिन तो सारे वहां मुकम्मल हो गए, पता चला वहां मुकम्मल हो गए। ये झूठ बोल रहा है, या चोर है या उचक्का है। बीबी कहते हैं हम सारे अहले बैत चादर में मुकम्मल हो गए। अब चादर के बाहर कोई कहे मैं भी अहले बैत, समझ लेना झूठ बोल रहा है, या चोर है या उचक्का। हम सारे चादर के अंदर मुकम्मल हो गए। अब जैसे ही ये मुकम्मल हुए, जिब्रील ने पूछा या अल्लाह ये कौन है पांच, ये पांच कौन है? अल्लाह ने तारुफ कराया, हम फातिमतो व अबूहा व बालुहा व बनुआ। कभी सोचा है? जाके पूछिएगा। हम जो होता है ना, हम ये जमा का सीगा है, हुआ या हिया एक, हुमा दो, हम जमा का सीगा। कहना अल्लाह को क्या चाहिए था? हम फातिमतो। अल्लाह को क्या कहना चाहिए था? शी इज फातिमा एंड हिज फादर एंड हर फादर एंड हर हस्बैंड एंड हर सन। अल्लाह क्या रहा है? दे आर फातिमा। हम फातिमा का क्या मतलब है? दे आर फातिमा। अल्लाह को कहने शी इज फातिमा एंड हर फादर एंड हर हस्बैंड एंड हर सन। अल्लाह कह रहा है दे आर फातिमा। अल्लाह कह रहा है दे आर फातिमा। अल्लाह समझाना चाहता है फातिमा को एक औरत ना समझना। जहां पांच की हकीकतें जमा हो जाए उसी को तो फातिमा कहते हैं। जहां पांच की हकीकतें जमा हो जाए उसी को तो फातिमा कहते हैं। जब अल्लाह ने तारुफ कराया, अब जिब्रील कहने लगा या अल्लाह मुझे इजाजत है मैं इनका छठा बन जाऊं, मुझे इजाजत है मैं इनका छठा बन जाऊं। बड़ा अजीब है ये जिब्रील। यहां पांच जमा हुए, कहता छठा बन जाऊं। उहुद के मैदान में अली लड़ रहे हैं, जिब्रील आके कहते क्या बात है, अली क्या भाई होने का हक अदा करें। रसूल कहते कई फला, कैसे न करे, हुआ मिन्नी वाना मिन्हू, वो मुझसे है मैं उससे हूं। फौरन बोले वाना मिनकुमा, और मैं आप दोनों से हूं। नहीं, आपने गौर ही नहीं किया। जब पांच हो तो छठा बनने को तैयार, जब दो हो तो तीसरा बनने को तैयार। याद रखना इन 14 ने कभी फरिश्तों में शामिल होने की ख्वाहिश नहीं की, फरिश्तों में इनमें शामिल होने की ख्वाहिश। अब सवाल ये होता है कि चादर से कैसे शिफा मिल सकती है? चादर ओढ़ा शिफा हो गई, चादर से कैसे हो सकती है? अगर यूसुफ का कुर्ता याकूब की बीमारी को शिफा दे सकता है तो बतूल की चादर भी शिफा दे सकती है। मगर याकूब यूसुफ का कुर्ता और है, बतूल की चादर और है। यूसुफ का कुर्ता और है, बतूल की चादर
اور ہے، یوسف کے کرتے نے یعقوب کی بینائی واپس لایا۔ یعقوب کی بینائی یعقوب کی پرسنل بینائی تھی، یعنی ان کی ذاتی بینائی تھی، کائنات کی بینائی سے اس کا تعلق نہیں تھا۔ مگر یہ جو رسول ہے جسے ذوف بدنی ہوا، یہ رسول ہے کیا؟ اللہ نے کہا لولا کا لما خلقت الافلاک، تو نہ ہوتا میں یہ دنیا نہ پیدا کرتا۔ یعنی میرا رسول ہے محور، آربٹ، محور، میرے رسول کے اوپر تارو مدار ہے پوری کائنات کا۔ یہ ہے تو کائنات ہے، یہ نہ ہوتا تو کائنات نہ ہوتی۔ اب جو محور ہوتا ہے نا، بنیاد میں کمزوری آ جائے، پورے گھر میں کمزوری آ جاتی ہے۔ رسول ہے بنیاد۔ اب جو رسول نے ذوف بدن کو محسوس کیا تو اکیلے رسول نے ذوف محسوس نہیں کیا، کائنات کی ہر شے نے ذوف محسوس کیا۔ زمین نے اپنی گردش میں ذوف محسوس کیا، سورج نے اپنی حدت میں ذوف محسوس کیا، چاند نے اپنی چاندنی میں ذوف محسوس کیا، ستاروں نے اپنی چمک میں ذوف محسوس کیا، حوروں نے اپنے حسن میں ذوف محسوس کیا، فرشتوں نے اپنے سجدوں میں ذوف محسوس کیا، عبادت گزاروں نے اپنی عبادت میں ذوف محسوس کیا، ہر نے ذوف محسوس کیا۔ اب جو رسول نے چادر اوڑھی، ذوف دور ہوا، صرف رسول کا ذوف دور نہیں ہوا، زمین کی گردش کا ذوف دور ہوا، سورج کی حدت کا ذوف دور ہوا، چاند کی چاندنی کا ذوف دور ہوا، ستاروں کی چمک کا ذوف دور ہوا، حوروں کے حسن کا ذوف دور ہوا، فرشتوں کی عبادت کا ذوف دور ہوا۔ اور جس بطول کی چادر کائنات کا ذوف دور کر دے، اس کا رومال ہمارے اعمال کا ذوف دور نہیں کر سکتا۔ ہمارا ذوف بدن دور نہیں ہو سکتا، بطول کا رومال۔ کتنے نصیب والے ہیں آپ۔ حشر ہوگا نا تو ہم کہیں گے یا اللہ اعمال میں بڑی کمزوری ہے، پھر ہم بطول کی طرف پلٹ کے کہیں گے بی بی ذرا اپنا رومال تو کھولو، شاید ہماری آنکھوں سے بہا ہوا ایک آنسو نظر آ جائے۔ آپ کا ایک آنسو کتنا قیمتی ہے، بطول سنبھال کے رکھتی ہے۔ جو بطول اپنے عزاداروں کے آنسوؤں کو سنبھال کے رکھے، وہ بطول اپنے عزاداروں سے کتنی محبت کرتی ہو۔ بڑی آرزو تھی کوئی حسین پر روئے، جب آپ روتے ہو نا بطول کی آرزو پوری ہوتی ہے۔ آج کی رات شب گریہ ہے نا، رونے کی رات ہے۔ کوشش کرنا ابھی یا رات کے کسی پہر میں تمہاری آنکھوں سے کوئی ایک آنسو کا قطرہ گر جائے۔ حسین نے کیسے کیسے جوان، کیسے کیسے بچے دیے اللہ کی راہ میں۔ حسین کے سب سے بڑے نقصان کو علی اکبر کہتی ہے۔ کتنا بڑا نقصان ہے حسین کا۔ رسول کے پاس دو عرب آئے، اور آنے کے بعد 2 عرب تھے اور ان کے ساتھ ایک جو ہے وہ ناقہ تھا، اونٹ تھا۔ دونوں جھگڑا کر رہے تھے، یہ کہتا تھا کہ یہ اونٹ میرا ہے، وہ کہتا تھا یہ اونٹ میرا ہے۔ دونوں جھگڑا، ثبوت کسی کے پاس نہیں تھا۔ آئے رسول کے بعد بڑی بحث ہوئی، وہ کہتا سرکار میرا، رسول کہتے کہ ثبوت ہے، ثبوت دونوں کے پاس نہیں۔ جب کافی دیر گزر گئی، کیونکہ سرکار سب جانتے تھے مگر ہم تک یہ واقعہ پہنچانا تھا، جب کافی دیر گزر گئی تو ان میں سے ایک بولا سرکار یہ تو میں اور یہ سامنے یہ ہم دونوں بحث کرتے رہیں گے، فیصلہ ہو نہیں پائے گا، میں ایک ترکیب بتاتا ہوں، آپ اس اونٹ کو ذبح کریں اور اس کا دل نکالیں، اس کے دل پر 2 زخم ہوں گے، اگر 2 زخم نکل آئیں تو مطلب ہے کہ میرا ہے، اس سے آپ مجھے اونٹ کے پیسے دلا دیجیے گا، اور اگر نہ نکلے تو اس کا مطلب ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں،
میں اس کو پیسے دے دوں گا۔ رسول نے اس اونٹ کو ذبح کیوایا، اس کا دل نکالا، اس پر 2 زخم تھے۔ رسول نے کہا تجھے کیسے پتہ لگا اس کے دل پر 2 زخم ہیں؟ کہا سرکار مجھے پتا ہے، اگر باپ کے سامنے بیٹے کو قتل کیا جائے تو باپ کے دل پر 1 زخم بنتا ہے، میں نے اس اونٹ کے سامنے اس کے 2 بچے ذبح کیے، مجھے معلوم تھا اس کے دل پر 2 زخم ہوں گے۔ فرش خاک پر بیٹھ کر شب عاشور گزارنے والوں، جانوروں کو اولاد سے اتنی محبت، دل پر زخم آیا، اللہ جانے حسین کے دل پر کتنے زخم ہوں گے۔ اکبر کا زخم، آنا محمد کا زخم، قاسم کا زخم، عباس کا زخم، علی اکبر کا زخم، کتنے محبت کرتے تھے حسین علی اکبر سے۔ بی بی لیلا کہتی ہیں جب آدھی رات ہوتی اکثر میں دیکھتی کہ اکبر کے اوپر کوئی سایہ جھکا ہوا ہے، میں کہتی کون؟ آواز آتی لیلا ہلکے بولو میں حسین ہوں۔ کہا مولا اتنی رات کو کیا کر رہے ہیں؟ کہا کیا کروں، اکبر کی محبت سونے نہیں دیتی، اکبر کی محبت سونے نہیں دیتی۔ جب شہیدوں کے سر لے کر چلے نا، راستے میں سروں کو صندوقوں میں بند کرتے، ہر شہید کے لیے الگ صندوق ہوتا، لیکن جب صندوق کھولتے حسین کا سر کبھی اپنے صندوق میں نہیں ملتا، ہمیشہ اکبر کے سر کے ساتھ حسین کا سر آ جاتا۔ جہاں جہاں نیزے پر اکبر کا سر گھومتا، نو کے نیزہ پر حسین کا سر خود بخود گھومتا رہتا۔ اولاد والے مجھے اتنا بتاؤ، جو حسین اکبر سے اتنی محبت کرتا ہو، جب اکبر نے موت کی اجازت مانگی ہوگی، حسین کے دل پر کیا گزری ہوگی؟ سکینہ کہتی ہیں کہ رخصتی سے لے کر اور شہادت تک 3 موقع ایسے آئے، میرے بھائی کی رخصتی سے لے کر شہادت تک 3 موقع ایسے آئے، میرے باپ کے سر پر میرے باپ کے چہرے پر موت کی زردی چھا گئی، ہم سمجھے بطول کا بیٹا اب مر جائے گا۔ آپ دعا کریں میں یہ 3 موقع آپ کو سنا سکوں اور آپ کا دل اتنا مضبوط ہو جائے کہ یہ 3 موقع آپ سن لے۔ اکبر سامنے کھڑے ہوئے، کہا بابا مجھے بھی مرنے کی اجازت دو۔ یہ سننا تھا، حسین 10 مرتبہ خاک پر بیٹھے، پھر کھڑے ہوئے اور کہا اکبر تو حسین ہوتا، میں اکبر ہوتا، میں تجھ سے موت کی اجازت مانگتا، پھر تو جانتا بوڑھے باپ کے سامنے جب جوان اپنے موت کا ذکر کرے باپ کے دل پر کیا گزرتی ہے۔ پھر حسین نے اکبر کو تیار کرنا شروع کیا۔ زینب بھی خیمے میں ہے، سکینہ بھی خیمے میں ہے، زینب دیکھ رہی ہے۔ حسین نے امامہ باندھنا شروع کیا، ہر امامے کے پیچ پر کہتے جاتے انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ مردے کو امامہ باندھنا مستحب ہے، لیکن مردے کو امامہ باندھنے کا حکم یہ ہے کہ وہ جو آخری پیج ہوتا ہے نا اسے باندھا نہیں جاتا، گردن کے نیچے سے لا کر شانے پہ ڈال دیتے ہیں، اسے تحت الحنک کہتے ہیں۔ جو آخری پیج بچ گیا نا حسین نے گردن سے گزارنا چاہا۔ زینب نے کلائی پکڑ کے کہا موت سے پہلے مجھے مارے گا، یہ جوان بیٹے کو امامہ باندھ رہا ہے، یہ زندگی میں کفن بنا رہا ہے۔ جب حسین نے تیار کر دیا سکینہ دوڑتی ہوئی گئی، اکبر کی جوتیاں اٹھا کر لائی، کہا بھائی اکبر بابا نے امامہ باندھا، لا میں تیرے پیروں میں جوتیاں پہنا دوں۔ سکینہ کہتی ہے اس وقت میرے بابا کے چہرے پر موت کی زردی چھا گئی، ایسا لگتا تھا میرا بابا اب مر جائے گا۔ اکبر چلے
बीवियों ने घेरा डाला, मातम शुरू किया। माहे अल्लाह जाने रुखसती का वो क्या आलम था। हुसैन जैसे साहब ने यूं करके आंखों पर हाथ रखकर खैमे से बाहर निकल गए। मख्तल में जुमले ये हैं, अकबर खैमे से ऐसे निकले जैसे भरे घर से जनाजा निकलता है। आप समझे इसका मतलब क्या है? बड़े घर से जनाजे का क्या मतलब है? जब जनाजा तैयार होता है ना, घर में लाया जाता है, जनाजा रख दिया, खवातीन जनाजे के चारों जानिब बैठकर गिरिया करती हैं, और जब जनाजा उठने का वक्त आता है ना, मर्द आते हैं जनाजा उठाना है, जब उठाते हैं कभी माँ जाके जनाजे से निपट जाती है, कभी बहनें जाके जनाजे से निपट जाती हैं, कभी पुपिया जाके जनाजे से निपट जाती है। जैसे अकबर चलने लगे, कभी माँ ने आके पकड़ लिया, कभी बहनों ने आके पकड़ लिया, कभी पुपी ने पकड़ लिया। अकबर हम गुरबतना, हमारी गुरबत पर रहम कर, जंगल में तना छोड़ कर ना जा। अकबर चले, कभी बहनें, कोई बहन आती अकबर के हाथ चूमती, कोई बहन आती अकबर की गर्दन चूमती, कोई बहन आती अकबर की पेशानी चूमती। एक मर्तबा आवाज आई, भैया अकबर, कोई बहन पेशानी चूम रही है, कोई तेरी गर्दन चूम रही है, कोई हाथ चूम रही है। मैं बहुत छोटी हूं ना, तेरी पेशानी तक पहुंच नहीं सकती, मुझे इजाजत दे, मैं तेरे कदमों को चूम लूं, मैं तेरे कदमों को चूम लूं। अकबर ने कहा ना सकीना ना, तू मेरे कदमों को क्यों चूमेगी, मैं तेरी पेशानी चूमता हूं। ये कह के अकबर बैठ गए। सकीना आगे बढ़ी, अकबर की पेशानी चूम कर कहती है भैया ये मेरी तरफ से, फिर कहती है अभी बैठे रहो, फिर आगे बढ़ी, अकबर की पेशानी चूम कर कहती है अकबर ये सुगरा की तरफ से। सुगरा ने कहा मेरी तरफ से पेशानी चूम लेना। अकबर निकले, हुसैन घोड़ा लेकर आए। देखे नफसियात है, बच्चा होता है ना लड़का, कितना बड़ा हो जाए, 20 साल का हो जाए, 25 साल का हो जाए, बाप की निगाहों में वो बच्चा ही रहता है। कोई हालात खराब हुए, बाप टहल रहा है, बेटा घर नहीं आया, बेटा कहता है बाबा मैं आपको छोटा हूं, जवान हो गया हूं, मैं खुद समझता हूं, आप क्यों फिक्र करते हैं। मगर बाप के नजदीक बेटा हमेशा छोटा रहता है। लेकिन जिंदगी में एक मौका आता है जब बाप को पता लगता है मेरा बेटा तो जवान हो गया। अकबर 18 साल के हो गए, मगर हुसैन के नजदीक तो अकबर अभी बच्चे हैं, अकबर अभी छोटे हैं। हुसैन घोड़ा लेकर आए, हुसैन ने चाहा अकबर को सहारा देकर घोड़े पर सवार करे, मगर अकबर तो जवान हो गए हैं। एक जस्त लगाई, अकबर खुद से घोड़े पर बैठ गए। हुसैन ने देर तक अकबर को देखा और देख कर कहा अकबर मुझे तो आज पता लगा तू तो जवान हो गया। ओ बूढ़े बाप को पता भी कब लगा जब बेटा मौत को लिए जा रहा है। फिर अकबर चले, कोई शख्स घोड़े पर हो और कोई पैदल आ रहा हो, घोड़े वाले को पता लगेगा कि पीछे पैदल आ रहा है कोई, कहाँ घोड़े की रफ्तार, कहाँ पैदल चलने वाले की रफ्तार। हुसैन घोड़ा लेके चले, अकबर घोड़ा लेके चले। अकबर को महसूस हुआ कोई पीछे पीछे आ रहा है। अब जो पलट कर देखा गरीब बाप है, अमामे के पेज गले में पड़े हैं, गिरेबान खुला है, वाह गुरबता, वाह अली अकबर, हाय अली अकबर, हाय मेरी गुरबत कहता हुआ। अकबर पलटे, बाबा अभी तो रुखसत होकर आया हूं, आप क्यों जहमत कर रहे हैं। कहा अकबर तेरा कोई जवान बेटा नहीं है ना, तुझे नहीं मालूम बूढ़े बाप पर क्या गुजरती है। बस अकबर जब तक हो सके पलट पलट कर मुझे अपना चेहरा दिखाते रहना,
हुसैन खड़े हो गए। जब तक अकबर नजर आते रहे, हुसैन अकबर को देखते रहे। जब अकबर ओझल हो गए, हुसैन रेत पर बैठ गए, दोनों हाथ रेत पर मारना शुरू किया और कहते जाते, वाह गुरबता, वाली अकबर, आए मेरा अकबर चला गया, आए मेरे, मैं गरीब हो गया। अल्लाह तुम्हारे बेटे बेटियों को सलामत रखे, मेरी कौम के सारे बच्चे सलामत रहे, कोई बूढ़े बाप को जवान बेटे का जख्म न देखना पड़े। अकबर मैदान में चले गए, अकबर मैदान में चले गए। अली की मेरी तरफ देखो, आखिरी जमाना, रोना है रोना है, मातम करके जाओ, मौला का घर चढ़ गया। आज खैमों में रोशनी है, कल ये खैमे जला दिए जाएंगे। बतूल की खेती उजड़ गई, और रोने वालों बतूल की खेती उजड़ गई। अकबर मैदान में गए, अकबर मैदान में गए। अकबर ने जंग की, अपने दादा की शुजाअत दिखाई, दादा की शुजाअत दिखाई। जैसे जनाबे हमजा को हबशी ने, वहशी ने तीर मारा था ना छुप के, इसी तरह अकबर को एक मलऊन ने कुमा के नेजा मारा। नेजा आके सीधा अकबर के सीने में पेवस्त हुआ, नेजा आके सीधा अकबर के सीने के अंदर पेवस्त हुआ। अब उस कमीने ने सोचा, मेरा नेजा कहीं कोई और ना ले जाए, मैंने अकबर को नेजा तो मार दिया, अब वापस नेजा तो लूं, बर्दाश्त कर लेंगे। ये कमीना करीब आता है, नेजे का दस्ता पकड़ के खींचता है ताकि नेजा बाहर निकले, कभी अंदर कभी बाहर। अकबर कभी आगे कभी पीछे, कभी आगे कभी पीछे, नेजा तो ना निकला, नेजे का दस्ता टूटकर उसके हाथों में आ गया, बर्छी अकबर के सीने के अंदर। अकबर ने सोचा मेरा बाबा मैदान में कैसे आएगा। अकबर ने अपने आप को घोड़े पर लिटा दिया और घोड़े से कहा, घोड़े चल, मुझे मेरे बाबा के पास पहुंचा। घोड़ा चला, अब जो चला, जालिमों ने चारों जानिब से घेर लिया। इधर जाता घोड़ा, अकबर की पीठ पर तलवारें पड़ती, इधर जाता घोड़ा, अकबर की पीठ पर तलवारें पड़ दी। मक्तल के जुम्मे वक़्त वक़ुतेना अरबन अरबन, अकबर की पीठ टुकड़े टुकड़े हो गए। अकबर जमीन पर आए, आवाज दी, बाबा आखिरी सलाम। और किसी बाप को बेटे का आखिरी सलाम ना सुनना पड़े, बाबा आखिरी सलाम। मुख्तार ने हमीद इब्न मुस्लिम, ये फौज यजीदी का नामा निगार है, इससे पूछा था मुख्तार ने, तूने सारा करबला का वाकया देखा, कहीं तुझे रोना आया? कहा एक मौके पर मुझे रोना आया, जब अकबर जमीन पर गिरे, मैं जरा घोड़े पर खड़ा हो गया, मैंने देखा बाप पर बेटे की शहादत क्या असर करती है। मैंने देखा हुसैन रेत पर जहां बैठे थे उठे, उठ के चलना चाहा, 9 मरतबा हुसैन मुंह के बल गिरे, 9 मरतबा हुसैन मुंह के बल गिरे। फिर जब खड़े हो के ना चल सके, हुसैन ने घुटनों के बल चलना शुरू किया। फिर जब घुटनों के बल ना चल सके, कोहनी के जरिए हुसैन अकबर की लाश पर पहुंचे। दोस्तों, जब जवान बेटा होता है ना, वो बूढ़े बाप को अपनी तकलीफ नहीं बताता, वो समझता है मेरे बाबा बिला वजह जितनी तकलीफ नहीं उतने परेशान हो जाएंगे। बाप पूछता है बेटा क्या बात है? कोई बात नहीं बाबा, कोई बात नहीं, बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हुसैन पहुंचे अकबर की लाश पर, अकबर ने महसूस किया मेरा बाप आ रहा है, दोनों हाथों से सीने का जख्म यूं करके छुपा लिया। हुसैन अकबर के पास आए, अकबर को टटोलना शुरू किया, चेहरा टटोला, टटोलते टटोलते गर्दन से नीचे, अब जो सीने
सीने पे हाथ पर आए, कहा अकबर ये क्या है, हाथ क्यों रखा है? कोई नहीं बाबा, कोई बात नहीं है बाबा, कोई बात नहीं। कहा अकबर तुझे मेरे हक का वास्ता, हटा दे हाथ, हटा दे हाथ। अकबर ने हाथ हटाया, जैसे ही हाथ हटाया हुसैन ने चाहा बर्छी का फल निकाले, फल इतना अंदर चला गया था जैसे ही चाहते अकबर तकलीफ से बुलंद हो जाते। हुसैन ने कहा अकबर मैंने बर्छी निकाल ली है। कहा बाबा बिस्मिल्लाह कर। हुसैन ने अपनी उंगलियां अकबर के सीने के अंदर डाली, सीने के अंदर डाली, आवाज दी अल्लाह तेरा खलील का है। मैंने आंखों पे पट्टी नहीं बांधे, ये कह के बर्छी के फल खींचा, बिस्मिल्लाही व बिल्लाही व अला मिल्लत रसूलिल्लाह। जैसे ही फल खींचा हुसैन के जवान बेटे ने एड़ियां रगड़नी शुरू की। बूढ़ा बाप देख रहा था, हाय बूढ़ा बाप देख रहा था, लैला का बेटा मर गया। ओ खवातीन हज़रा, लैला का मोबाइल की बजाय सारे घर वाले ले नहीं मैसेज में नहीं आज मैंने करना था, मैं वो मैं उसी पेज में कर दूँ।